بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایران شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو کہ وہ اپنا لکڑی کاٹ کر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ لکڑہارے کی جو 3 بیٹیاں تھیں جو کہ لکڑہارا ان تینوں بیٹیوں سے بہت اور بے حد محبت کرتا تھا، وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا اور بیٹیاں بھی ان سے اس لکڑہارے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ زلزلہ اور بہت ہی طوفان آیا جس کی وجہ سے لکڑہارا اور اس کی بیوی وہ فوت ہو گئیں۔ اب یہ تینوں لڑکی جو تھیں اب وہ بہت ہی مجبور ہو چکی تھیں، یعنی کہ والدہ اور والد کی جانے کی وجہ سے تو وہ بہت ہی پریشان ہو چکی تھیں، مجبور ہو چکی تھیں، وہ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئی تھیں، اب وہ بھیک مانگنے لگی تھیں۔ تو ایک دفعہ جب کہ ایران شہر میں مصر کا بادشاہ دورہ کرنے کے لیے آیا، تو جیسے ہی آیا تو اس بادشاہ کے کانوں میں ان تینوں لڑکیوں کی کہانی کا پتہ چلا۔ تو بادشاہ نے دونوں لڑکیوں کو کچھ پیسے دے کر ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اس کے بعد تو اس لڑکی سے اپنا کام بھی نکلواتا تھا، ہر قسم کا کام کرواتا تھا۔ وہ بہت ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اسے مارتا پیٹتا اور اسے کام بھی لیتا۔ جب وہ فارغ ہو جاتی تو وہ آتی نماز پہ جو ہے نا مصلی پہ بیٹھ جاتی اور نماز پڑھنے لگتی۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوتی اس کا یہی کام تھا اور وہ نماز پڑھنے لگ جاتی اور جو ہے نا دعائیں مانگتی کہ یا اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس ظالم بادشاہ سے مجھے نجات دلوا دے۔ بس وہ یہ دعا مانگتی رہتی۔ ایک دن ایسا ہوا وہ لڑکی رو رہی تھی نماز میں، نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگ پڑی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی اور بادشاہ کے کانوں میں آواز پڑی۔ جیسے ہی بادشاہ کے کانوں میں آواز پڑی تو بادشاہ آہستہ آہستہ آیا اور آواز سنی کہ اندر لڑکی رو رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اس بادشاہ سے نجات دلا، مجھے اس ظالم انسان سے نجات دلا، میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ تو بادشاہ یہ سن کر اپنے کانوں سے چلا گیا اور صبح ہی جیسے ہوئی نیند سے وہ بیدار ہوا بادشاہ، تو بادشاہ نے لڑکی کو بلایا۔ لڑکی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی، پیش ہوئی۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ لڑکی، میری طرف سے تم آج سے آزاد ہو، آج کے بعد میں تمہارے اوپر کبھی ظلم نہیں کروں گا، کبھی جبر نہیں کروں گا، تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ تو اسی طرح جو لڑکی تھی بادشاہ کے چنگل سے نکل گئی اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور وہ بہت ہی خوش تھی کیونکہ وہ اب واپس جا سکتی تھی، بادشاہ نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ تھی نماز کی طاقت، یہ تھا نماز کا رتبہ اور یہ تھی دعا کی طاقت، اور یہ تھا کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، دنیا کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں ہی اب تجھے انصاف دلاؤں گا اور میں ہی تجھے انصاف دوں گا۔ بندوں کی کیا اوقات ہے کہ میرے بندے پر کوئی ظلم کرے، کوئی جبر کرے، کوئی کسی کو پریشان کرے، اس کی انسان کی کیا اوقات کہ وہ میرے بندوں پر ظلم اور تشدد کرے۔ ہاں بقایا شرط یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جڑ جاؤ، نماز کے ساتھ مل جاؤ، نماز پڑھنا آج سے شروع کر دیں۔ ہم بھی ایسے کچھ کرتے ہیں جو کہ نماز نہیں پڑھتے، بہت سے کام ہم کر لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں لیکن چھوٹی سی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، نماز 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ تو دعا کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ بھی چھوڑیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل پہ پہلی بار آئیں تو شہزادہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائے دیں، آل پہ پریس کر دیں تاکہ ہر میری نئے آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔